اچھا حضرت، خانقاہی نظام کے بارے میں عام طور پر ایک تعصب قائم کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے رائے دی جاتی ہے کہ بھائی وہ اب کام نہیں ہو رہا، جو ایک بزرگوں کا مشن ہوتا تھا وہ خدمات اب نہیں ہو رہی، اب بس جو صاحبزادگان بیٹھے ہوئے ہیں سجادہ نشین ہیں وہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں یا اپنی دکانداری چلا رہے ہیں، اور ہمیں فی زمانہ کچھ جگہوں پہ ایسا نظر بھی آتا ہے۔ جی جی صحیح، مگر اشرف درگاہ عالیہ اشرفیہ کا میں نے تو نظام بالکل الگ دیکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں حضرت کہ کن شعبہ جات میں آپ کے ادارے کے تحت درگاہ عالیہ اشرفیہ کے تحت کام ہو رہا ہے، میں چاہوں گا آپ خود بتائیے حضرت، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ اس خانقاہ سے پوری دنیا میں کس طرح دین کا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ مختلف جگہ جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ وہاں خالی بس بیٹھے ہیں اور مطلب کوئی ایسے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، تو اسی پر لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے جیسا کتابوں میں پڑھا، اپنے بزرگوں سے جیسا سنا کہ خانقاہی نظام تھا، مثلا غوث پاک کی خانقاہ بغداد میں کہ وہ علم اور فضل کا مرکز تھی، روحانیت بھی تھی، شریعت بھی تھی، طریقت بھی، تقوی بھی، پرہیزگاری بھی، چلہ کشی بھی کرائی جاتی تھی، عالم دین بھی بنایا جاتا تھا، سبحان اللہ، ذکر اذکار بھی تھا اور فلاحی کام بھی تھی۔ اسی طرح سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ دیکھیں کہ لنگر پکتا تھا تو کوئی تخصیص نہیں تھی، جو بھی آئے وہ کھان۔ اچھا، یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کچھ سجادوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتی باتیں، یہ سب ہوتا تھا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ علم سے دوری، علم سے دوری، اس لیے کہ سجادہ نشین کا عالم ہونا ضروری، تاکہ وہ پھر علم اور روحانیت ساتھ لے کر چلے۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بالکل کر دیا، کوشش کی کہ جو چیز وہاں تھی کم سے کم اس کو یہاں پر قائم کیا۔ بہت خوبصورت انداز ہے۔ دیکھیں دادا حضور قبلہ نے 1961 میں وصال فرمایا، ان کا مزار مبارک بنا، جس کی انہوں نے 2 سال پہلے نشاندہی فرما دی تھی اور مٹی سونگ کر بتا دی تھی کہ یہاں میرا مزار بنے۔ تو بہرحال تو جب درگاہ قائم ہوئی، والد گرامی نے سب سے پہلے مسجد قائم کی، جامع مسجد خود ربانی، خود انہوں نے نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کیا، پھر اپنے ایک مرید کو قرآن کریم کی حفظ اور ناظرہ یہ تعلیم کے لیے رکھا، جو بلا معاوضہ وہ پڑھاتے تھے۔ ابتدا میں محلے کے بچے آتے تھے، سلسلہ بڑھتا رہا، شاندار مسجد بن گئی، پھر ہم نے جامع طاہر اشرف قائم کیا۔ ہم نے یہ کوشش کی کہ علم اور روحانیت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ بہت اچھے۔ علمی لحاظ سے جامع طاہر اشرف قائم ہے الحمدللہ، اس میں درس نظامی کی تعلیم ہے، ابھی مکمل نہیں ہے لیکن ہم ہر سال ایک ایک شعبہ ہم بڑھا رہے ہیں اس میں، جس میں میرے صاحبزادگان بھی پڑھا رہے ہیں اور دیگر اساتذہ بھی۔ جی، حفظ قرآن اور ناظرہ کی تعلیم پلس مدرسۃ البنات لڑکیوں کے لیے علیحدہ ہے۔ اچھا، جی ہاں، وہاں پر 3 معلمات وہاں پر پڑھا رہی، ماشاءاللہ، اور اس کی نگرانی جو ہے میری اہلیہ محترمہ اور میرے جو بچے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ اہلیہ بھی اس کام کی اہل ہیں تو کر رہی ہیں۔ جی ہاں بالکل، سبحان اللہ۔ تو ہم نے یہ دونوں چیزیں شروع کی ہیں، واہ واہ، یہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ اور ضرورت ہے حضرت، خواتین کے شعبے میں کام نہیں ہوتا۔ جی ہاں، نہیں طور ہوتا۔ پر تو درگاہ شریف میں ہر اتوار کو مریدین کے لیے تربیتی نشست، جس میں جو لائیو جاتی، اچھا، اور اب تک 200 سے زائد نشستیں ہو چکی، ماشاءاللہ، اس میں یہ پیری مریدی، بیت ہونا، مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، چلہ کشی، اور پلس یہ کہ کرنٹ ایشو جو بھی ہو، جیسے ختم نبوت کا آیا، دیگر آیا، ان موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھا، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ہر جمعرات کو درس قرآن، تو میری ہمشیرہ جو ہیں، بڑی ہمشیرہ وہ بھی عالمہ ہیں، ماشاءاللہ، وہ درد دیتی ہیں، میری اہلیہ وہ بھی عالمہ ہیں، وہ بھی درد دیتی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو خواتین کا شعبہ الگ ہے، سبحان اللہ، 1-2 شعبے یہ ہیں۔ اچھا، پھر اس علاقے میں ہمارا کوئی اسکول نہیں تھا اپنے مسلک کا، تو والد گرامی نے سن 2000 میں سمنانی فاؤنڈیشن اسکول کی بنیاد رکھی، اسکول بھی ماشاءاللہ، جی ہاں، اس کا افتتاح فرمایا۔ تو وہ اسکول باقاعدہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ، میٹرک تک ہے، انگریزی تعلیم ہے، اور پلس حفظ قرآن اور ناظرہ یہ بھی اس میں موجود ہے۔ اللہ، یہ ساری چیز ہم نے ایک طاہر اشرف ایجوکیشنل سوسائٹی بنائی دادا حضور کے نام سے، اس کے تحت یہ ماشاءاللہ۔ اب یہ چیزیں، اس کے علاوہ سمنانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ، اللہ اب دیکھیں نا خانقاہوں میں جو فلاحی کام ہوتے تھے، جی جی جی، تو اب زمانہ کیونکہ بدل گیا، تو اسی حساب سے باقاعدہ رجسٹرڈ کرا کے اور پھر یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کے تحت الحمدللہ غریب لڑکیوں کی شادی، ان کے جہیز کا انتظام، اور اسی طرح رمضان المبارک میں راشن تقسیم کرنا، اس میں باقاعدہ ان کے شناختی کارڈ لے کر وہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال، یعنی پورے سال بھی، جو ایسے لوگ ہیں جب باقاعدہ جن کی تصدیق ہو جائے کہ کوئی ان کا نہیں، تو ان کو بھی ہم راشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور کوئی ایسے غریب بیچارے آتے ہیں
یعنی اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بہت سے آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جھاڑ دیں کہ یہ پتھری صحیح ہو جائے, یہ آپریشن نہ کرانا پڑے. تو ہم نے کہا بھائی یہ تو آپریشن تو ضروری ہے, تو کیوں نہیں کرا رہے؟ نہیں جھاڑنے سے صحیح ہو جائے. کہ دیکھو جھاڑنے سے اس وقت صحیح ہوگا جب ابتدا ہوگی, اب یہ بڑھ گئی ہے, اب آپریشن ضروری ہے. تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں. اللہ, اب آپ یہ دیکھیں غربت کا یہ حال. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا ہم پھر خاموشی سے جو ہے بات کر کے اور ان کا علاج کراتے ہیں. سبحان اللہ, یہی ویلفیئر کے تحت. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. یہ سلسلہ جو کمال ہے ہو گیا. اس طرح جاری ہے. پھر مدرسہ یعنی کراچی میں, ملتان میں درسگاہ اشرفیہ, اچھا, وہاں میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سید مصطفیٰ اشرف جیلانی وہ وہیں مقیم ہیں. وہاں بھی مدرسۃ البنات بھی ہے اور یہ لڑکوں کا مدرسہ, وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. فیصل آباد میں دربار اشرفیہ کے نام سے جامع مسجد اشرف المشائخ قائم ہے. ہم نے خود اس کا افتتاح کیا والد صاحب کے وصال کے بعد. شاندار مسجد ہے. مدرسہ ابھی شروع ہو رہا ہے, وہاں پر سلسلہ جاری ہے. تو وہاں سب سے چھوٹے بھائی صاحبزادہ حافظ جمال اشرف رحمۃ اللہ علیہ, ان کا اچانک وصال ہو گیا, تو وہ وہاں کی نگرانی کر رہے تھے. تو ابھی وہ سلسلہ جاری. اسی طرح ہالینڈ میں روٹرڈیم میں مرکز اشرفیہ جیلانیہ نیدرلینڈ کے نام سے 3 منزلہ عمارت ہے. وہاں پر بھی حفظ قرآن اور ناظرہ کا سلسلہ جاری. پھر ہم نے ریفریشنز کورس وہاں شروع کیے, وہ بھی کیونکہ وہاں تو ویکینڈ میں زیادہ تر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پھر جب میں جاتا ہوں, ہر سال میں جاتا ہوں, تو پھر ہم ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ ہم تقسیم کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں, مولانا حافظ عبدالرشید صاحب, مولانا طاہر صاحب, اسی طرح ہارون اشرفی صاحب, خلیل اشرفی, یہ سارے لوگ سب مریدین ہی اس کو سنبھالتے ہیں. واہ واہ واہ, اس کا ایک ٹرسٹ ایک پورا بنا دیا اور وہاں پر وہ سلسلہ چل رہا. ظاہر بات ہے حضرت خانقاہ سے خود جب اتنا زبردست انداز سے, شاندار انداز سے کام ہوگا, جی, تو جو آپ کے متوسلین جو آپ کے ساتھ تعلق جن کا ہے, اب وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے تو وہ یہی کام کریں گے. جی ہاں بالکل. اور نہ خانقاہ میں اگر کام نہیں ہوگا تو پھر بیچارے آپ سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ کیا کام کریں گے. ہاں نہیں, ہم نے کوشش کی کہ پاکستان اور بیرون پاکستان دونوں جگہ کام. سبحان اللہ. یہاں میرپور خاص میں بھی آل عمران ٹاؤن ہے, وہاں پر جامع مسجد اشرفیہ جیلانیہ ہے. مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, بھی مسجد تعمیر ہو چکی ہے. تو یہ سب سلسلے جو ہیں یہ تمام شعبہ جات چل رہے ہیں فی زمانہ اس دور میں. ویسے تو خانقاہی مشن اور نظام ہمیں بزرگوں کی طرف سے دیا جا چکا ہے, مگر وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو غوث پاک تھے, وہ اس طرح ان کی مجالس الگ ہوتی تھی. اور بھائی جو غوث پاک کی آل ہے وہ بھی اسی مشن پہ آج بھی چل کے دکھا رہی ہے. تو یہ پروگرام بھی میں سمجھتا ہوں بڑا بہترین خانقاہی پیکیج آپ نے دے دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو خانقاہ سے تعلق رکھنے والے سجادہ نشین ہیں, وہ اگر اس پیکیج پر بھی پورا عمل پیرا ہو جائے نا کہ بھئی یوں کام دین کا ہو سکتا ہے, تو کیا سے کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. حضرت میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.